अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरें आपको सुनाती हूँ, उसके बाद फिर अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। तीरा में जारी ऑपरेशन के सियासी असरात, क्या वफाक अकेले तीरा में कामयाब हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान न सिर्फ बिल वास्ता बल्कि बिला वास्ता राब्तों की तमाम तर जराए भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। इसके अलावा जी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बयान आया है जी। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद हैं, इन्हें आंखों के मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था। अता तारड़ साहब ने बयान दे दिया अपना, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। लाहौर में खूनी खेल की तैयारियां शुरू हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी शेख इम्तियाज साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, एमपीए हैं। उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर असलम डोगर साहब, जो कि तजिया कार हैं। और उनके साथ मौजूद है जी राव खालिद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सबसे पहला सवाल मेरा शेख साहब आपसे है, ये जो तीरा में जो कश्मकश चल रही है, बहुत सारी बातें आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सियासी तौर पर एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है और वहां पर जो दहशतगर्दी हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत सारे मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, ये किस तरह से इस चीज का हल निकलेगा? क्या हुकूमत अकेली ही इस महाज पर लड़ती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले शुक्रिया। देखिए, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये ज़ाहिर है कि मीडिया पे तो आजकल बैन है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाके देखें तो जिस टिटकती बर्फ़ में बच्चे और लोग नकल मकानी कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि भीगे पाकिस्तानी हमें इसको प्रोपेगेंडा कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, बिल्कुल किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का एक भी शहरी अगर दहशतगर्दी की नज़र होता है तो पाकिस्तान का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, और नहीं होना चाहिए। जो फ़र्क ये है कि यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया जाता है आज से तकरीबन 20 साल पहले कि जी ऑपरेशन होगा। कभी उसका नाम कुछ रख दिया जाता है, कभी उसका नाम कुछ रख दिया जाता है। इवेंचुअली 20 साल से उसका कोई फ्रूटफुल जो है नतीजा आज तक नहीं निकला। दहशतगर्दी उसी तरह की उसी तरह है। हमारे फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन भी शहीद हो रही है, कोलेटरल डैमेज भी हो रहा है। वहाँ पे जो ऑपरेशन होता है या कोई भी फौज कोई भी जंग लड़ती है, जब तक उसको जो लोकल लोग हैं उनकी रजामंदी या उनकी सपोर्ट हासिल नहीं होती, तब तक ये जो ऑपरेशन या कोई भी जंग में कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। यानी आप इस बात को मानते हैं कि जब तक अंदर के लोग ना शामिल हो, तब तक इतना बड़ा कोई जो है ना महाज खड़ा नहीं किया जा सकता? मेरे ख्याल जिरगे ने एक बहुत फैसला किया और उन्होंने बड़ा एक वसी तेरे मफाद में KPK के फैसला किया है। उन्होंने जो फैसला किया है, फौज को और उनके अदारों को चाहिए कि उनके साथ मिलकर बैठें और एक लाएअमल तैयार करें सबकी एग्रीमेंट के साथ। किस तरह लोगों को अगर शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो किस तरह करना है, उनका क्या बंदोबस्त है। अगर ये सारी चीज़ें मिल बैठ के हो, सारे लोगों को एक दूसरे पर पूरा मुकम्मल एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो, तो फिर ये ऑपरेशन कामयाब होगा। वरना मेरे नहीं ख्याल ये ऑपरेशन कामयाब होगा, ना पहले ये सब कोई ऑपरेशन कामयाब हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में कि जब कि उनकी अपनी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, अली अमीन साहब कुछ और कह रहे हैं और वज़ीर आला साहब कुछ और कह रहे हैं, आपस में पहले इनके अपने मामलात नहीं वो हो रहे, सेटलमेंट में आ रहे। हाँ, अब ये सुना है कि जनाब जी वो चाह रहे हैं, बुला रहे हैं मुफाहमत की तरफ आए, सब मिल के इसके अगेंस्ट खड़े हों और दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जो अल जज़ीरा है, दूसरे चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, सबको हम इकट्ठा करें तो सूरत हाल कुछ ऐसे बनती है कि ये कोई 1.5 लाख आबादी का वो जो इलाका है, वादी है, उसमें से 95,000 लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं और सड़कों पे आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बड़ी शर्म की बात है फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए भी, कि बजाय इसके कि वो जो 95 लाख या 90 लाख लोग जो हैं सड़कों पे आए हैं, शदीद बर्फबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, भूख हो रहे हैं, और ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं बजाय के इंतज़ाम किए जाए और वो इंतज़ाम नज़र आएँ
کہ وہ لوگ جس وجہ سے بھی آ رہے ہیں, جو بھی اس میں ایک معاملہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ جب کسی کو گولی لگتی ہے, ایون ڈاکو کو بھی گولی لگتی ہے, تو سب سے پہلے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کو, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, یہ تو ہمارے بڑے ہمارا حصہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹروورسی میں الجھنے کی بجائے سب سے پہلا انتظام تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو شیلٹر ملنا چاہیے, ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسرے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے. سر وہ تو اس معاملے میں بول رہے ہیں کہ فنڈ ریلیز نہیں کیے جا رہے, جس کی وجہ سے وہ بیچارے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. جس لیول پہ بھی نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ایک بڑی سیدھی بات ہے. اگر آپ نے پالیٹکس بھی کرنی تو پالیٹکس بھائی یہ کر لو کہ انہیں آپ فیسیلیٹیٹ کر دو. آپ لگا لو بینر ان کے وہاں بنا کے لگا لو بینر, فیڈرل گورنمنٹ لگا لے, پروونشل گورنمنٹ لگا لے, پی ٹی آئی مسلم لیگ لگا لے, پی ٹی آئی لگا لے, کچھ کرو تو صحیح نا یار. یہ آپ باتیں کر رہے ہو, اس سے تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی نے ہوتا ہے نا مانگنے کے لیے وہ جاتا ہے کسی کے گھر, وہ پرانی ایک بات ہے, تو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تاکہ وہ انہیں کچھ نہ کرنا پڑے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیان بازی کر رہی, جو انہوں نے اصل کام کرنا ہے وہ کر نہیں رہی. اور وہ اصل کام تو یہ ہے نا کہ وہ جو بیچارے سڑکوں پہ ہیں اس وقت سردی میں ہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں. دیکھیں یہاں تک بات یہ ہے کہ آپریشن ہوگا نہیں ہوگا, ابھی آپریشن تو نہیں ہو رہا, ہوگا تو آپ اس پہ بات کر لیں. یہ مستقبل کی باتوں میں نہ الجھیں, ماضی کی باتوں میں نہ الجھیں. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے, 95,000 بندہ 90,000 بندہ جو ہے وہ سڑکوں پہ رول رہا ہے, وہ آپ کی توجہ کا مستحق ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے, وہ دکھا رہا ہے آپ کو, سوشل میڈیا دکھا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے. وہاں تو پہلے ہی دیکھیں نا, یہ بات کہ وہاں پہ گورنمنٹ نہیں تھی, پہلے بھی نہیں تھی. وہاں پہ ایک ہاسپٹل کسی این جی او کا ہاسپٹل ہے, وہاں پہلے بھی گورنمنٹ فیل تھی, ساری گورنمنٹیں فیل تھی, یہ پہلے بھی تھا. لیکن ابھی جو مسئلہ پڑا ہوا ہے, ابھی ایس او ایس کی جو کال ہے وہ دیں آپ اس کو. آپ اس چینل کے ذریعے ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو این جی اوز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, انہیں آگے آنا چاہیے, گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے. ان کو پہلے تو آپ شیلٹر دیں, بٹھائیں, پھر آپ اگلی بات کریں. سر یہ سیاسی کشیدگی سا ایک ماحول بن رہا ہے عوام کے لیے, تو ابھی بھی اسٹل کچھ بھی نہیں سوچا جا رہا, اور کہاں کریک ڈاؤن کرنا ہے دہشت گردوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب جی میں نے سمجھا کہ بات آگے پہنچ گئی ہے, لیکن بات میرے پہ اٹکی ہوئی ہے. تو میری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں فوج جانیں قربان کر رہی ہے, شہادتیں دے رہی ہے. اب وہ جو وہاں پہ وہ فوج کا ایک نقطہ نظر ہے کہ وہاں پہ آ کے کچھ لوگ جو ہیں آباد ہو گئے ہیں, اور ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے ہیں, ہم نے کوئی بڑا آپریشن نہیں کرنا. اوکے, اٹس اوکے, انہیں کرنا چاہیے, ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. باقی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کسی تھانے میں, تھانہ اس لیے بند نہیں کر دیا جاتا کہ یہ 20 سال سے یا 50 سال سے تھانہ قائم تھا اور یہاں جرم ہی ختم نہیں ہو رہا, تو یہاں تھانہ کیوں بند ہوگا؟ جب ایک کشمکش ہوتی ہے تو آپ کو لڑنا پڑتا ہے. پاکستانی جو ہے کابل پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے, پاکستانی یہ نہیں چاہتا پاکستان کے لیے ہم نے کابل پہ حکومت قائم کرنی ہے. پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ یار آپ بھی جیو, ہمیں بھی جینے دو, آپ بارڈر تو ہمارا تو بڑا تعلق ہے. علامہ اقبال نے تو 1921 میں کہا تھا کہ جو کابل کا امن جو ہے اس پہ انحصار ہے سارے اس برے صغیر کا. ہمیں یہ بالکل پتہ ہے کہ جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا تو ہم تو اس میں کنٹریبیوٹ پاکستان تو کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر پاکستان کے فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, اور اس کی آپ کوئی مرضی انٹرپریٹیشن کریں, پاکستان کے اگر فوجی شہید ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان کا جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے خاموش نہیں رہ سکتا, اس نے ایک اسٹریٹجی بھی بنانی ہے, ایک چیزیں بھی بنانی. لیکن جو ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی 1 لاکھ کے قریب بندہ, 90,000 بندہ سڑکوں پہ آ گیا ہے, سڑکوں پہ پڑا ہوا ہے برف میں. اور اگر فرض کریں ایک بڑے لیول پہ یعنی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, ایک خاتون کے مرنے کی خبر بھی آ گئی کہ اس کے ساتھ وہ, تو اگر اس طرح بچے ہو جاتے ہیں تو یہ پورا ایک ایسا ڈیزاسٹر ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہے گا کہ اب تم نالائق تھے, پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہے گا نالائق تھے, آپ نے اپنا کام نہیں کیا. دونوں گورنمنٹس اس وقت کام نہیں کر رہی بڑی, اور یہ جو گفتگو کر رہی ہیں تو مجھے تو میں سمجھتا ہوں بجائے یہ گفتگو کرنے کے کاش وہ جا کے کمبل لے کے جا کے ان کو کسی ایک کو دیں, کسی کے لیے خیمہ لگائیں, کچھ کریں, کچھ کرتی تو نظر آئیں نا. بالکل ایسا ہے. جی راؤ صاحب آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں کہ جب ہمارے ہی بہن بھائی سڑکوں پر اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر سیاستیں چمکائی جا رہی ہیں, ایک دوسرے پہ وار کیے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اس میں شیخ امتیاز صاحب نے یہ کہا کہ جی یہاں پہ 20 سال سے ایک آپریشن چل رہا ہے اور 1 منٹ کے لیے نہیں رکا اور اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو شیخ صاحب 3.5 سال تو آپ کی بھی حکومت رہی وہاں پہ, تو اس وقت جو ہے آپریشن چلتے رہے, تو اس وقت آپ نے کامیابی کیوں نہیں حاصل کی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ لوز پول موجود ہے.
اس لیے ہمیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے ان معاملات میں، کیونکہ یہ نیشنل جو ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ہماری جو ہے سلامتی کے معاملات ہیں، ان پہ ہمیں سیاست کرنے کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے حل بتانے چاہیے۔ اب یہاں پہ آگے بات کہ یہ متاثرین جو تیرہ ہیں، دیکھیں متاثرین تیرہ جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ملک کے بھائی بھی ہیں، ہمارے شہری ہیں ملک کے، یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ اب یہاں پہ دونوں گورنمنٹ جو ہے، میں ڈوگر صاحب کی بات کے ساتھ 100% اتفاق کروں گا کہ ہمیں یہاں پہ پالیٹکس کرنے کے بجائے ان کے ان معاملات میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو کسی طریقے سے ان کو جو ہے یہاں پہ ان کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے۔ جو اس وقت وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں ان کا حل نکالنا چاہیے نا۔ اور یہ جو ہے اپنا جو ان کی اس وقت وہاں پہ جو نقل مکانی ہو رہی، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوئی، یہ ہر سال ہوتی ہے، یہ ہر سیزن میں وہ وہاں سے آتے ہر ہیں۔ سردیوں میں یہ نقل مکانی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ اس نقل مکانی میں جو مین وجہ ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ کو، اور نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو۔ اب یہاں پہ پولیٹکس کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم ان کو سب سے پہلے ان کو سپورٹ کرتے، ان کے مسائل حل کرتے، اس کے بعد ہم وہاں پہ پولیٹکس کرتے۔ پولیٹکس کے لیے ہمیں کسی کی جانوں سے کھیلنا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے ان کی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں سیاست کی پرواہ ہے۔ اب کیا وہاں پہ جو اس کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا کوئی فرض نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کرے؟ بالکل ان کا بنتا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا جو ہے وہ فنڈ نہیں مل رہا یا ہمارے پیسے نہیں مل رہے، بھئی جو پہلے پیسے ملے تھے یا لاسٹ ایئر جو تھا وہ سارے کام چل رہے تھے نا، ان کی دفعہ آپ کے صوبے کے بقایا کام بھی چل رہے ہیں، ان کی مرتبہ جو ہے ہمیں سپورٹ کرنے پہ کیا پرابلم آ رہی ہے؟ ہمیں ان کی جو ہے مدد سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ ہمیں ان کو جو سردی سے بچانے کے لیے ان کی جو خوراک کی کمی ہے، دوسری چیزیں، وہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس کو پولیٹکس کو چھوڑ کے نیشنل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ فوراً ان کی امداد کے لیے پہنچے، وہاں پہ میڈیکل کی ٹیمیں بھیجیں، وہاں پہ امدادی قافلے بھیجیں، وہاں پہ ان کو کھانے کی جو ہے وہ فوڈ سپورٹس بھیجیں، کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ان کی جان نہیں بچے گی۔ ہمارے پاکستان میں ایک ایک بندہ چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ یہاں پہ بھی پریشان ہوگا، اور جب ہم وہاں کے لوگوں کو پریشان کریں گے تو پھر اس سے ایک نئی چیز پاکستان کے لیے جو ہے پرابلم آتی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت نہیں، ہمارے دلوں میں ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ان کو اور دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے، وہاں پہ جو افغانستان میں لوگ بیٹھے ہوئے جو یعنی کہ ان کے جو ہمدرد کہلاتے ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دلوں میں کسی طریقے سے پاکستان کی نفرت پیدا کی جائے تاکہ ہم ان کو اپنے لیے استعمال کر سکیں؟ تو ہم ان کو کسی کے لیے تر نوالا جو ہے بنانا نہیں چاہتے، نہ ہونا چاہیے۔ سر ایک بیانیہ آیا ہے جس میں کے پی کے کی حکومت بھی سب کو بلا رہی ہے، سب کو کہہ رہی کہ مل بیٹھ کے اب فیصلہ کی ایک ایسا لمحہ آ گیا جس میں فیصلہ کر لینا چاہیے، ہمیں دہشت گردوں کو بھی نکالنا اور اپنوں کو بچانا بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹائم پہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہماری حکومت کی، ہماری آرم فورسز کی، ساری جتنے بھی ادارے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس معاملے میں سیاست کو ایک طرف رکھ کے تمام پارٹیوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے انسان کی زندگیوں کا معاملہ ہے، ہمارے بھائیوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس میں کس قسم کی جو ہے نا سیاست کو ایک طرف رکھ کے ان کو بیٹھے اور بیٹھ کے ان کا حل نکالیں۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے طارق گل صاحب نے، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ایم پی اے ہیں۔ طارق گل صاحب، بات ہو رہی تھی تیرہ میں جاری آپریشن کی اور سیاسی اثرات جو آ رہے ہیں اس کے اوپر، اور کیا وفاق جو ہے وہ اکیلا تیرہ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جیسے بہت ہی سینئر بڑے بھائی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو تیرہ کا جو آپریشن کا شور شرابہ ڈالا جا رہا ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، یہ ہر سال اس کی نقل مکانی اس طرح کا یہ آپریشن جو وہ جاری تھا۔ لیکن آج صرف پرابلم یہ ہے کہ آج صوبائی حکومت جو ہے نا، وہ جس پارٹی کے پاس ہے ان کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے کام کو اور یا برے کام کو انہوں نے نہیں دیکھنا، انہوں نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ شور کس چیز پہ ڈالا جا سکتا ہے، ملک کی ریاست جو ہے اس کو ڈسٹرب کیسے کیا جائے گا،
فوج کو یا آئین اور قانون کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے گا. اس وجہ سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے جی آپ دیکھیں جی یہ تیرا کا جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں سیاسی بڑے کھلاؤ آئیں گے, اس میں اتار چڑھاؤ ہوگا, اس میں یہ بات ہوگی وہ ہوگی. کچھ نہیں ہوگا. یہ ہر سال کی طرح بڑے پرامن طریقے سے فوج جو اپنا کام کر رہی ہے وہ کر کے فارغ ہو جائے گی, اور ملک جو ہے نا جیسے خوشحالی سے چل رہا ہے اس طرح ہی چلتا رہے گا. چاہے کوئی ملک دشمن اس ملک میں اگر رہ رہا ہے تو اس کا اگر آپریشن کیا جاتا ہے, اس کی چھان بین کی جاتی ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں آپ نے مجھے کہا کہ صوبائی حکومت جو ہے, میں سن رہا تھا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ تمام پارٹیز کو اکٹھا کیا جائے اور آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی جائے, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. یہ بات اچھی ہے. اگر صوبائی حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام پارٹیز کو بلا کر آل پارٹیز کانفرنس کی جائے تو یہ اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی اور تمام کے تمام لیڈرز جو پارٹیز کے سربراہ ہیں نا وہ اگر مل بیٹھے تو پاکستان جو ایک پیارا وطن ہے یہ وطن دنوں میں مہینوں میں ترقی پر گامزن ہوگا اور خوشحال ملک کہلائے گا. آج جس جگہ پہ پاکستان کا گروتھ بڑھ چکا ہے, ترقی کی جا رہی ہے, یہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان آگے بڑھے گا. سر ایک شکوہ یہ بھی ہے حکومت کے پی کے کی حکومت کو کہ آئی ڈی پیز فنڈز جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کو نہیں دیا جا رہا, وہ روک لیا گیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تیرا میں بھی مشکلات ہیں. وہ جو لوگ باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں, اور حکومت بھی اوبیسلی اتنی زیادہ لوگوں کو ایک دم نہیں سنبھال سکتی. دیکھیں یہ صوبائی حکومت, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی وفاق نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے ایسا سلوک نہیں کیا, کوئی بھی حکومت ہو. اگر انہوں نے فنڈز نہیں روکے, دیکھیں اگر ان کی حکومت جب وفاق میں تھی انہوں نے پنجاب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی, انہوں نے سندھ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو پھر تو یہ بھگتیں گے. اگر انہوں نے زیادتی نہیں کی تو پھر یہ بھگتیں گے نہیں, ان کو بھی ملے گا. یہ تو روٹین وائز چلتا ہے. جب بھی کوئی فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال کیسے چلا, اس سے پچھلے سال کیسے چلا, اس حکومت میں کیسے ہوا, اس حکومت میں کیسے ہوا, تو پھر جا کے آگے فنڈ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں. میاں شہباز شریف کی یہ حکومت ہے اور وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو میرٹ پہ چلتا ہے اور وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو لوگوں سے پیار کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا, میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوں تو میں وفاق کے اندر بیٹھ کر اپنی صوبائی حکومتوں کے ساتھ پیار کروں, اور ان کی خواہش بھی یہی ہے. وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی کیبنٹ کی یہ خواہش ہے کہ میں اس ملک کے جب سربراہ ہوں تو جو چھوٹے ہمارے سی ایم صاحبان ہیں, گورنر صاحبان ہیں, ان کی کیبنٹس ہیں, صوبائی لیول کی حکومتیں ہیں, ان کو خوشحال کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی مینا مانو کی بات کرے گا تو پھر وہ میاں شہباز شریف ہے, وہ شہباز پاکستان ہے. وہ پھر جو جان بوجھ کے کوئی ارپھس کرے گا تو وہ ارپھس کرنے والے کو سمجھانا بھی جانتے ہیں, ان کو طریقہ آتا ہے کہ کیسے سمجھائیں گے, اور وہ کبھی ویسے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, اور نہ انہوں نے زیادتی والا وہ سبق لیا ہوا. ان کے بڑے بھائی جو ایٹمی پاکستان کے ہیرو ہیں انہوں نے ان کو یہ تربیت نہیں دی کہ وہ جا کے تو صوبائی لیول کی حکومتوں کے ساتھ زیادتی کریں. اور خداوند کے فضل سے میرے رب نے چاہا تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, فنڈ ریلیز ہوں گے. اور ان کی یہ خواہش جو سی ایم صاحبہ یا جو پنجاب کی ہیں اور وہ جیسے چل رہی ہیں, اسی طرح اگر کے پی کے والے بھی اگر پبلک کا سوچیں گے, عوام کا سوچیں گے اور عوام کے مسائل پہ بات کریں گے تو وزیر اعظم صاحب کو کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں اور میں وہاں پہ جا کے یہ دھرنا دوں گا, میں وہاں پہ جا کے دھرنا دوں گا, تو دھرنا صاحبان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے. حکومتیں کبھی بڑے حکومت کے سامنے احتجاج نہیں کرتی. ہاں اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. آج ہماری حکومت ہے پنجاب میں, آج ہماری حکومت ہے وفاق میں. آج یہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ پی ٹی آئی اگر اپوزیشن میں ہے تو ان کا کام ہے, ان کا فرض ہے, ان کا کام ہے, وہ کر سکتے ہیں احتجاج, وہ احتجاج کریں گے اور ہم ان کو برداشت کریں گے.
کریں گے. اگر ان کا احتجاج بنتا ہے وہ کریں, اگر وہ جائز بات پہ احتجاج کریں گے ہم ان کی سنائی ان کی ہوگی. اگر وہ نجائز اور رولا ٹھپا ڈالیں گے تو پھر بات وہ کام ایسے چلتا رہے گا. تو میں صرف آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا چھوٹا بھائی شہباز پاکستان, اس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ صوبائی حکومت جو پاکستان کا ایک حصہ ہے کے پی کے, اور وہاں کی عوام جو ہے وہ پانی کو ترسے, وہ سبزی کو ترسے, وہ روزگار کو ترسے. یہ ان کا وتیرہ نہیں ہے اور ان کی سوچ نہیں ہے, ان کا ویژن نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی خوشحال رہے اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص, اس کا کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی پارٹی, کسی بھی مسلط سے نہ ہو. وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ بھی ہر انسان جو پاکستان کا رہنے والا رہائشی ہے وہ خوشحال رہے. تو آپ کی یہ خواہش جو ہے نا یہ پوری رہے گی خدا کے فضل سے, آپ بے فکر رہیں. بس میرے خیال سے فنڈز بھی ریلیز ہو جانے چاہیے جلدی. اچھا امتیاز صاحب, جی امتیاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک جی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہ صرف بلا واسطہ بلکہ بالواسطہ جو رابطے ہیں وہ تمام ختم کر دیے گئے ہیں. اب آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں گے, کس طرح سے یہ جو ہے نا معاملات طے پائیں گے؟ بڑا عجیب و غریب کویشچن ہے یہ کہ یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے. کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ بار بار کہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ پوچھتے ہیں, یہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے کیوں پوچھتے ہیں. یا وہ غلط کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے, ٹھیک ہے, یا وہ غلط کہتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال وادی تیرا پہ کیونکہ سارے دوستوں نے کہا ہر چیز ہے, میں تو سہیل افریدی کو داد دینا چاہوں گا کہ جو یہ ساری بات اب کر رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, اس نے پورا جرگہ بلایا جس میں ساری پارٹیز بلائیں اور ایک فیصلہ کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سر ہمارے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت کے مفادات ٹی ٹی پی سے جڑے ہوئے ہیں. پہلے میری بات سن لیں نا, اگلا کوشچن اگر کرنا تو آپ کر لیجیے گا نا. اور میرے دوست نے آدھے گھنٹے کی تقریر کر دی اور بیچارے 3 سوال کچھ تھا, پہلے نواز شریف کی تعریف ہے, شہباز شریف کی تعریف, بس میرے سوالوں کا جواب دیں. مریم کی تعریف. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی بات میں نہیں بولا, ان کو چاہیے تھا کہ ابھی حمزہ بھی رہتا تھا, جنید بھی رہتا تھا, اور جنید کا آنے والا بچہ رہتا تھا, ان کا بھی تعریف ذرا کر دیتے تو پھر ایک پورے خاندان کی. اچھا اب آپ سوال آئے. دیکھیں ہمارے نہ رابطے پہلے تھے اور نہ رابطے اب ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو کرنٹ حکومت ہے جس کے قصیدے پڑے جاتے ہیں ان بیچاروں کے پاس کچھ چیز نہیں ہے. جب ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تھے نا تو ان کے پاس ایک شرط رکھی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کرا دو. ٹھیک ہے, وہ ملاقات نہیں کرا سکے. سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنا, وزیر اعظم نے کال کی, انہوں نے کہا جی میری ملاقات کرائیں. انہوں نے کہا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو جب انہوں نے سب کچھ پوچھ کے بتانا ہے تو پھر ڈائریکٹلی کیوں نہ ہم ان سے پوچھ کے ان سے کریں. یہ بیچارے تو یقین کریں پنجاب اسمبلی میں بھی ان پہ ترس آنا شروع ہو گیا ہے, نیشنل اسمبلی میں ترس آنا شروع ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو 27ویں ترمیم کا 27ویں 26ویں ترمیم کا ایجنڈا آ گیا مبارک ہو. سر آپ یہ بتا دیں جی بنانا جس نے بنانا ہوتا ہے وزیر قانون میں وہ خوشی منا رہا ہے کہ ان کے پاس وہ ترمیم جو ہونی ہے اس کا ٹرانسکرپٹ آ گیا, 27ویں کا بھی ٹرانسکرپٹ آ گیا, وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. سر آپ نے بھی 8 کو دھرنا, پھر دوبارہ 8 کو پھر آپ نے بتا دیا کہ 8 کو پھر ہم نے جلسہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے احتجاج کا پورا حق ہے. اگر حق ہے تو پھر جب احتجاج ہم اناؤنس کرتے ہیں 4 دن پہلے ہمارے کارکنوں کو پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں. جس دن ہم اب میری بات سن لیں, آپ نے 15 منٹ میں اپنے لفظ کو برداشت نہیں کریں گے. احتجاج کی بات کر رہا ہوں کہ احتجاج آج کیا منہ کالا آپ اپنے سر پہ کالا منہ جس کا ہو رہا ہے نا آپ لوگوں کی آپ لوگوں کے مکانوں کو کالا منہ ان کا ہو رہا ہے, اسٹیشن کو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کا ٹائم نہیں دیں گے. یہ کہتے ہیں احتجاج کا جس طرح یہی کام یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں احتجاج کر لو, بولنے یہاں دے نہیں رہے, احتجاج خاک کرنے دیں گے. آج اگر میں جلسہ اپلائی کروں تو وہ جیل جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں
जजों को जलसाज करने की इजाजत अच्छा नहीं शेख देती। साहब बस इनको मेरा एक पे आए छोटा सा ना, सवाल है, अगर एक छोटा सा मेरा सवाल है आप जजेस की बात आप करते हैं, इनसे वो पहले आपका खत्म जो कर लेना। साथ था वो बड़ा इनसे प्यारा पूछ जजेस लेना था अच्छी आपका। तरह। वो जब जाता था ना, वो एहतजाज कार्टून का की शक्ल राइट का, दिया कब वो है? जब भी जाता था ना, वो इन्होंने कार्टून की शक्ल में जाता था। वो जाता था कि इस बाइक में जाओ, वो जज कम था और जो एहतजाज करता है दुमछल्ला ज्यादा बना हुआ था। जो एहतजाज करता है उसको फैंटी लगाना शुरू करते हैं, किसान करते हैं। क्या करें, हम प्यार करें, आप लोगों की लोगों की गाड़ियां तोड़े, आपसे प्यार, हम आपको सीधे लगाएं, आप लोगों की गाड़ियां तोड़े, आप लोगों की गाड़ियां तोड़े, हम आपको सीधे लगाएं। अगर आप गाड़ियां तोड़ेंगे, मकानों को आग लगाएंगे, भाई गाड़ियां आप तोड़ते हैं, ये लोग आवाज गाड़ी के देखें, को पामाल करेंगे, 25 गाड़ियां आप मेरी बच्चियों को उधर गाड़ियों से निकाल के बाहर खींचेंगे, उधर आके एहतजाज करने के लिए ऐसे एहतजाज की इस्लामाबाद में गाड़ियां नहीं तोड़ते हैं। करेंगे। पुलिस की गुंडागर्दी में, ये एहतजाज में ये आके तोड़ते नहीं है। कौन जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, बात आप क्या ये है, टाइम ये पहले महदूद है ना मेरे, और देखिए भी बात कहते सुने हैं। जी जब मैंने हर बात इनकी सुनी है, ठीक है कि नहीं, इनको भी अपनी बात सुनने का होना चाहिए। उन्होंने सुनी है। कौन सुनता है? जिनके पास हौसला ही नहीं है, नहीं, नहीं, ठीक है? हौसले हैं। अभी गलत बात करने अभी की आज बात करने अभी की आज की बात सुने, किसी गटर ने में हक बच्ची नहीं दिया गिरी है, कि फ्रेम के हर साथ बंदा आके कह रहा है ठीक नहीं है, बातें करें, लोगों को इन्होंने मस्कीन है, ये मस्कीन लोगों ने इन्होंने कर दिया, हर एक को अंदर डाल दिया, और कुछ छोटी छोटी खबर भी देता है, और आपने फौज की सहाफियों को घंटी लगाना शुरू कर देते हैं अगर सच्ची खबर देता है। कौन? आज आके कहते हैं आप- फेक आपके न्यूज़ है। अंदर जो- आप आप बच्चे ये बताएं गटर में कि मारा PTI मैडम के- ने कहा था, चर्चा नहीं है, इनके बारे में नहीं कहा। चर्चा नहीं, आपके बारे में नहीं कहा था। देखिए मेरी मेरा राइट था, मेरी बात का मेरा राइट था। प्लीज नहीं नहीं देखिए, अगर आपके हक में नहीं, मेरे हक में ना आप बोले, जब मेरी राइट था बारी का, तो कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं होता हूँ, ये आप गलत बताएं। बात करें, नहीं, मैं तो रोकूंगा। फिर इनको अकेले को बुला कर बिठा दिया आप गलत करें, ये बात आके करें, मरियम नवाज की तारीफें आप क्या गलत करें, बात करें, फिर मैं शहबाज रोकूंगा। शरीफ की तारीफें करें, अगर आप नवाज गलत शरीफ बात की करें, करें, रोकूंगा। फिर हमजा शरीफ की करें, इमरान फिर उनके खान आने वाले जो बच्चों काम की किए वो करें। बताएं। ये प्रोग्राम इनको चाहिए, अच्छा, जरा सी तनकीद नहीं बर्दाश्त हो सकती आप- इनसे। आपका जो एक तनकीद तनकीद है, है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर मुझे बात बता दो, आपके सुनो तो इज़हार सही, ने क्या किया था? हौसला रखो, आपका इज़हार- बर्दाश्त आपका करो। इज़हार जो है ना, वो बर्दाश्त फटाफट का हौसला बंदा करो। जाके मार रोड पे गंदे पानी पे खड़ा होकर कि मैं मुझे शहबाज शरीफ समझे, ये कोई तरीका है यार? शहबाज शरीफ अल्लाह ना करे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला करे कि तानू अक्ल आ वो जाए, तुसी इतना शहबाज शरीफ अपनी बनो। वज़ीर तुसी आला तरक्की कि के वास्ते उसको निकलो। पता ही नहीं है कि मेरी क्या औकात है। अक्ल दे देवे, तो उस तुसी बंदे की शहबाज औकात शरीफ क्या है ये से मुझे शुरू बताएं। करो। शहबाज शरीफ का कहता है कि मैं, करोगे तो उसको बचोगे। कौन वज़ीर आज़म कहता है? तुसी- पीछे हाथ तुसी के ऐसे बांध के नहीं जो खड़ा था चले वज़ीर बने। आला अच्छा था। सर देखिए, हमने यहाँ जो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा डेला की ये वज़ीर आज़म होता है। एक दूसरे को टॉन्ट नहीं करना, हमने नहीं, यहाँ नहीं, पे हम इसका- तो- हम इनको नहीं डॉक्टर कह रहे, साहब, हमने आप- रानी को कहने सर से बात नहीं मेहरबानी कर प्लीज सकते। आप आला नहीं ज़रा देखें, थोड़ा सा जिसकी बारी हो उसको बोलने का पूरा राइट होना बिल्कुल, चाहिए। आपने आप बोला- कहें अब इनकी इनकी बारी में, बारी है। नहीं सर, अब इनकी बारी। मेरी बारी में पहले बताए ना कि पहले आप क्यों उसकी इंटरप्शन बारी की ले उन्होंने। रहे, वो पहले क्या दूसरे नहीं? को बारी नहीं दे रहे, नहीं, ये तो मैं गलत बात है कि आप दूसरे ये का गलत टाइम बात चलें। क्यों कर रही है? अच्छा ठीक है, अगर प्लीज, वो आप- आप बाकायदा नहीं लड़े तो बोलने मैं देंगे। अपनी बारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं 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 आप- नहीं, अच्छा आप करें आप। अच्छा इजाजत है। हाँ जी जी चर्चा बिल्कुल, ने आपके ये बताएं। कहा था कि अपोजिशन का ये फर्ज है कि वो हर मरहले में हुकूमत की मुखालफत करे। अगर किसी जगह पे उसको सपोर्ट करना पड़ जाए तो वो सपोर्ट जो है वो किस की सूरत में नहीं होनी चाहिए, वो किक की सूरत में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का बिल्कुल इस्तेहकाक है कि वो किक मारे, लेकिन किक मारने तक बात रखे। थोड़ा सा यानी ये आप देखें कि एक ज़माना था कि जैसे पीपल पार्टी जो है, नून लीग जो है, एक दूसरे के फांसी पे लटकाने के लिए तैयार थे। आज दोनों भाई भाई हैं। कल हो सकता है कि सियासत ऐसी हो कि ऐसा मामला यहाँ पे हो जाए कि जो पीटीआई है, पीएमएलएन है, ये इकट्ठे हो जाए। इमरान खान और नवाज शरीफ जो एक ट्रक पे आपको खड़े हुए नजर आए, तो ये पाकिस्तान की सियासत में ये काम होते रहे। ये मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, और लेकिन जब ऐसी कैफियत हो कि ऊपर वाले बैठ जाएं, तो गिल साहब आप भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से खड़े हों और मोहब्बत से बैठे हुए नजर आए। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, कोई उसमें किसी को शुबा नहीं है। हाँ, उन पे ये एतराज किया जा रहा है कि कोई डायलॉग का उन्हें एक रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन देखें ना, गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ी देर तक इजाज़त दिए रखी कि जी आप मुलाकातें हों, लेकिन जब मुलाकातें होती थी तो वो फिर मैसेज जाते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती थी, गवर्नमेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, तो उसने पाबंदी लगा दी। अब बैरिस्टर गौहर साहब को इजाज़त दी गई कि आप जाके मुलाकात करें,
انہوں نے کہا نہیں ان کی فیملی کا ممبر ہوگا, وکیل ہوں گے, تب میں ملوں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت الجھ گیا ہے, اور ہم یہ جو الجھاؤ ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو تک آ پہنچا ہے. اتنے یہ معزز دوست ہیں, یہ اتنے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں, اتنے عزت کرنے والے لوگ ہیں, یہ اگر الجھ رہے ہیں تو یہ بڑی ایک دکھ والی بات ہے, افسوس والی بات ہے. کوئی بات نہیں, اختلاف ہوتا ہے. پالیٹکس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ان معاملات کو, مسائل کو حل کرنا ہے. یہ پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے, اور اس میں گورنمنٹ بھی کچھ کر رہی ہے, یا آپ جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اپنا ایک طریقے کار کر رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ کرتی تھی, تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, ایک پولیٹیکل پروسیس میں گزرے ہیں. میں اپنے بڑے معزز بھائیوں کو, جن کو پبلک کی بھی سپورٹ حاصل ہے, جو بڑے ہمارے معزز بھائی ہیں, کہ اس سینیریو کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی عمران خان اور نواز شریف ایک ٹرک میں کھڑے ہوں تو انہیں ایک ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہ. بالکل ایسے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ اس تمام رستے تو اب ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ رستے انہوں نے خود ہی کلوز کر لیے ہیں, بار بار دھرنے سے اب ہر جو ادارہ ہے نا وہ زچ ہو گیا. تو اب کس طرح سے دوبارہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے لائیں گے, کیونکہ اوبیسلی کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اجازت نہیں مل رہی, جو یہ اب یہ 8 فروری کو پھر جو انہوں نے اناؤنسمنٹ دے دی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے, اور پرفارم یہ کر رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. پولیٹیکل لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ وہ کہیں گے اچھا ہماری ملاقات کروا دیں تو ہم کو بیان نہیں دیں گے. میرا خیال یہ بات انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی. اب جلسہ ہو رہا ہے, ایک احتجاج ہو رہا ہے, ایک چیز ہو رہی ہے, عمران خان ریلیونٹ ہوا ہے, تو وہ پولیٹیکل, دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا اس کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ہیٹ پیدا نہ ہو. اپوزیشن کی پرائرٹی ہوتی ہے پولیٹیکل ہیٹ پیدا ہو. تو اس وقت پولیٹیکل ہیٹ جس لیول تک وہ اس سردی کے موسم میں پیدا کر سکتی ہے پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کے لیول پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. کسی نے انہیں اکٹھے ہو کے بھی کام کرنا پڑا تو یہ کام اکٹھے ہو کے کریں گے. لیکن ایک بات بالکل طے شدہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاسی مسائل جو ہیں اس کو سیاسی انداز سے حل ہونا چاہیے, وہ ٹالرنس سے حل ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت جو ہے وہ جھگڑے کی کیفیت اور صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. جی راؤ صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جب کہ سامنے سینیریو آپ کے نظر آ رہا ہے کہ دونوں مخالفتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, پھر یہ کہاں سے معاملات شروع کریں گے اور کہاں سے اب شروع کریں گے, کیونکہ اوبیسلی کہیں نہ کہیں تو انہیں جا کے سلنڈر کرنا ہی پڑے گا. آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں ایک دو باتیں میں ضرور عرض کروں گا آپ سے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے جو ہے نا 18th امینڈمنٹ کے بعد خود مختار ہے اپنے فیصلے کرنے میں. وہ جو ہے وہ وفاق کی طرف نہیں دیکھتے. وفاق ان کو سپورٹ کر سکتی ہے, لیکن یہاں پہ رکاوٹ نہیں آتی. اگر یہ پی ٹی آئی وہاں پہ اپنا کام کرنا چاہتی تو ان کی کوئی کام کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دوسرا, گل صاحب نے ایک بات کی, میں اب ان کے ساتھ بھی اختلاف کروں گا ایک بات پہ, کہ انہوں نے کہا جی کہ حکومت کا کام نہیں ہوتا حکومت کے خلاف احتجاج کرنا. بالکل ٹھیک, میں یہ 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نیشنل حکومت تھی, اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے لاہور میں ہر جگہ پہ پنکھے پکڑ کے بجلی کے معاملے کے اوپر کیوں احتجاج کیا کرتے تھے؟ اس کا مطلب پریسیڈنٹ قائم ہے, موجود ہے کہ حکومتیں حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتی ہیں. جب اپنی باری آئے تو برداشت کرنا چاہیے انہیں, ایک چیز. تیسری بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے, اور اس کو یہ حق ہمیشہ ملنا چاہیے چاہے کوئی بھی جماعت ہو, اور لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. حکومت جو ہے اس کا کام ہے پرفارم کرنا, اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا, اس کا کام ہے پرفارم کر کے لوگوں کو وہ سہولتیں دینا کہ وہ لوگ اس کی احتجاج میں شامل نہ ہوں. اپنی پرفارمنس سے یہ چیز ثابت کرنی ہوتی. لیکن حکومت اگر یہاں پہ اس کام میں ناکام ہوگی تو اس کا مطلب کہ اپوزیشن کامیاب جا رہی ہے. اپوزیشن نے تو یہی کام کرنا نا, اس نے انتشار اور اس نے احتجاج اور یہ ساری پولیٹکس کرنی ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گی تو میں ڈوگر صاحب کو والی بات, تو پھر وہ ریلیونٹ کیسے رہے گی؟ وہ تو ختم ہو گئی. اس لیے اس کا کام ہے یہ کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم سب کو یہ کام چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اپنے سافٹ کارنر پیدا کریں, ہم برداشت کا مادہ پیدا کریں. میرے دونوں بھائی جو بیٹھے ہوئے رائٹ پہ بھی اور لیفٹ بھی, دونوں ایم پی ہیں, دونوں عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. عوام کی نمائندگی کے دوران اگر یہ اپنی بات صبر سے سن نہیں سکتے اور کر نہیں سکتے تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی
शर्मिंदगी की बात है। मैं दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और अगर इख्तलाफ करना है जरूर करें, अपनी बारी पे करें, अपना टाइम लें, गलत बात को पूरे जोर से पूरे उससे आप पेश करें, लेकिन अगर कोई बंदा बोल रहा है तो उसका हक है वो अपनी बात करे, आप अपनी बात करें। तो ये भी मैं इसमें जी तारिक मेरा ख्याल साहब मैंने आपकी तो नहीं तरफ टोका था इनको, लेकिन इन्होंने अगर टोका है तो इनको भी टेस्ट ऑफ योर जी, दोनों की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। दोनों की मेरी बात तो होनी नहीं चाहिए ना, तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं तो मेरी बात नहीं होनी चाहिए, जी, क्योंकि मैं इनकी तकरीर के दौरान एक अगर लफ्ज़ नहीं बोला। उन्होंने टोक दिया, अगर ये अभी बोलेंगे ना तो मैं शुरू हो जाऊंगा, और अगर आप मुझे कह लीजिएगा अब उनकी बारी है। हाँ जी, अब मैं बोलूंगा तो फिर आप मुझे अच्छा, blame ये कीजिएगा। जो एक सिनेरियो सामने आ रहा है कि पीटीआई ने अपने आप को खुद ही एक साइड पे लगा लिया है, जो राब्ते खत्म हो गए हैं, और ऊपर से 6, 7 और 8 को तो हुकूमत ने बसंत भी अनाउंस की हुई है, और 8 को इन्होंने अपना जो पुरअमन जो है एहतजाज वो रिकॉर्ड करवाना है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैं पहले अपने प्यारे भाई हमारे सीनियर तजज़ियाकार हैं, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। एक छोटी सी इन्होंने मेरे सामने बात रखी है, हुकूमत एहतजाज कर सकती है, इसके लिए कोई शक नहीं है, मैं उसमें शामिल हूँ। हमारी हुकूमत ने भी एहतजाज किया, मियाँ शहबाज शरीफ ने हुकूमत ने, जब पंजाब में हुकूमत थी, ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमने एहतजाज किया, लेकिन वो अवाम के लिए एहतजाज था, ना कि किसी लीडर के लिए। उस वक्त ये नहीं था काम कि जो उस वक्त अवाम को बिजली का प्रॉब्लम था, लोगों तो ने चोरी कर ली है, वो अवाम के लिए देखिए ना, नहीं फिर मुझे फिर बोलना पड़ेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर बात तो मेरी बात मैं कितने प्यार से बात कह रहा हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, मैं सिर्फ इनकी मेडिसिन का टेस्ट ले रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब ले सकते बानी को रहा करो, अब ये है बात करें, बानी को रहा करो कि वो वजीर आज़म है, लोगों ने इनको वोट डाला है, और मैं खुदा आपकी तरह यहाँ पे 4,000 को 40,000 नहीं बना के छोड़ते हैं, बानी 40,000 नहीं बना के, वो मैंने सिर्फ तवाई लगाना था, इनको बताना था कि ये होता है। इतने आराम से शुरू किया था। मैं देखिए, अब मैं इनको सिर्फ मेडिसिन देना चाहता था कि किसी की बात में बोलने से होता क्या है, ये हुआ इनके साथ। लेकिन ये बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं बानी के नाम पे तो इनको आग लग जाती है, असेंबली में भी ऐसे ही है, कोई भी बात करता है इनकी कोई सुने, ये फ्रेम बनाने की आदमी है, ये करे वो करे, इनको तो किसी ने ये बताया कि आपने साथ नहीं करना है। आप आए हो उधर हाउस में, मैं जिस दिन से आप आए हुए आपके मैंने एक्शन आज भी निकाल के देखा, आपने सिर्फ कोई भी बात हो रही है, कोई असेंबली में कोई बोल रहा है, आपका काम इंटरफेरेंस करना, आपका सिर्फ काम यह है कि ये बोलना, कोई बात नहीं है, आपके पास ना तो कोई काम है, ना कोई रूल है, ना कोई आपका विजन है, ना आपकी सोच है, ना आपका मसला है, ना आपकी सोच है, ना आपकी बात है, आपके पास कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि वो ऐसे किया 17 समाज में लगाई हुई है, छोटा आपने बनाया हुआ, हम कहते हैं पार्टी जो लोगों का आपकी पार्टी के नौजवानों को दुनिया में बात कर सकती है, आपकी पार्टी जो अपने बुजुर्गों की बेइज्जती करवा सकती है, ताकि औलाद जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करे, औलाद अपनी माँ बाप को आंखें निकाले, ये आपने दिया। आपका इंस्टीट्यूट ये है, आपके इदारे ये है, आपका ये है, आपका कोई काम नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ ये काम, आपका सिर्फ और सिर्फ काम है कि लोगों की औलाद को खराब करना और मुल्क को ये कहना कि आज का नौजवान ये कर, हमने अपने नौजवानों को लैपटॉप दिए, हमने अपने लोगों को, अपने बच्चों को कलम दिया, बुक्स दी है और फ्री उनको एजुकेशन दे रहे हैं। आपने क्या दिया? इस बंदे को फ्री एजुकेशन आपने दे दी है, और जाओ ना पता करो, स्कूलों में जाए, आपको पता चले, आपको पता चले हॉस्पिटल में क्या हालात है। आपके टाइम पे तो कोई किसी को पूछा नहीं, जानवरों की हुकूमत थी उस वक्त, आपको बात करने का भी पता नहीं क्या होते थे, आपने लूटमार जो मारी थी, आपने जो है WMC में लूटमार मारी थी, वो आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। आज दूसरा पंजाब बना ना तो वही LWMC वाले जब आप चेयरमैन थे, आपने लूटमार उधर किया ना, किसी जगह पे नहीं किया। आपका नाम गोल्डन यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि काले अफजों में लिखा हुआ है कि आपने वहां पे लूटमार की है। अच्छा सर, मेरे सवाल का जवाब दे। लूटमार की है तो एवन फील्ड अपार्टमेंट बने हुए हैं, सर रिक्वेस्ट वो नजर आ रही है, मुझे पता है मुझे नजर आ रहे हैं, वो ऐसे नजर आएंगे, चश्मा भी नहीं लगाना पड़ता। हाँ
मुझे सारा पता है जो नजर आ रहा है। ये आप मरियम की नकल कर रही हैं? मजलूम की नकल नहीं कर रहा, मैं आपके बुजदार की और आपकी नकल कर रहा हूँ। अच्छा, जो बुजदार आप की कर- जो आप यहाँ पे मेरी जाते नकल थे, कर रहे हैं। वेस्टकोट पहन के, मैं बड़ी अच्छी चेयरमैन हूँ, नकल कर रहे हैं। आप खोटिया ना चेयरमैन आपकी हूँ। तरबियत अकल नजर मौत आ नहीं रही आती है। सानू। नेशनल और छोड़ो टीवी पे यार, आप काम करो, दोबारा करके दिखा काम रही है करो, काम। कैमरा। चलो जो आपको आता वही काम कर काम कर रहे हैं जो ना, आपको नहीं नजर आ आता, रहा है, वो तो नजर कर आ रहे रहा है, नजर आ रहा भाई, है। तो उन्हें पसंद मेरी की बात नकल दोबारा करो। आज मैं कह रहा हूँ ना कि नजर आ रहा है उनका काम। सर, आज प्लीज, सड़कें सर, बंद हैं, नहीं, गलियां बंद हैं, नकल सब करो। सिस्टम ठीक हो रहा है, सब नकल कुछ ठीक। करो। सर, इसका नकल तो नकल मेरी आप तरबियत करने ये दो, नहीं है। आप नकल मैं करो, शहबाज शरीफ के आपको खिलाफ नकल बैठ करनी भी नहीं पकड़ आती, के हम तो पीछे काम करने वाले हैं, हम तो ओरिजिनल काम काम करेंगे, की लेकिन तरजीह आप नकल करने के एक भी काबिल पसंद नहीं की है। है, आप कोई चीटिंग चाली करते हो ना, नोटिफिकेशन वो भी आगे रह जाते हो, हैं। आपको चीटिंग हाँ करनी जी, नहीं आती। फोटो नहीं लाने आप देनी। ऐसे इंसान हो गए, आपको मुलाकात चीटिंग नहीं करनी करने देनी। आप लोग बनते हो अल्लाह नवाज का शरीफ, फैमिली को आप नहीं बनते हो पता। नवाज शरीफ, और भाई, आप बनते हो मरियम नवाज, अदालतों को आप बनते हो गुलाम उनका कर लिया शबाब, आपने। आप उनकी आप उनके क्या नकल बोलते लगाओ, किस बात पे नकल। काम कर सकते हो? एक काम आप आप सिर्फ नकल यही वो काम करो। करते हो और कोई नहीं है। करो नकल। कारी नकल करिए, नकल और भी करो अच्छी ना, चीज़ है मेरी कि नकल जैसा करो। बानी ने समझाया, जैसा शेख इम्तियाज ने समझाया, मेरे तो कि नहीं, जाके मेरे ये भी तो करो, नहीं, मेरे मेरे तो तो आपकी नौजवान नकल होंगे नहीं कि अपने आप बाप का नकल गिरबान कर फाड़ लो, बाप कहता है ये तो नहीं भाई, करा, मेरी नकल तो बेटा करके कहता हमने दिखाओ। जाओ, जाओ बाबा नहीं जाना। ये तो नकल ये करके समझे। दिखाओ, लोगों को कार्टून और में पसंद आ जाती जाओ, है। कार्टून आप बनते वो हो, ज्यादा आपको पसंद हाँ, करेंगे। आप कार्टूनों वाली जिंदगी मरियम से नवाज जीते हो। की अगर आप मेरी हमें नकल पता है कि करेंगे, आप कार्टून वाली जिंदगी जी नारिक रहे हो। साहब, आप इनके सवालों के जवाब दे ही जा रहे हैं। मैं इनके सवाल का जवाब मैंने कैसे दूं? इनको मैं ये ये बताया बात कि करने बीच को- में नहीं मैं अपने बोलते। पॉइंट पे बोल रहा हूं। आइंदा इनको कह आप देते इससे- तौबा अच्छा करने भैया, बीच में नहीं हमने- बोलेंगे, मैं अभी चुप कर जाऊंगा। मैं भी चुप मैं कर खड़े दूं। कर दूं। चलो, आप चलो, चुप आप करें, ये आप आइंदा सुनें। तौबा करने के बीच में आप नहीं चुप बोलना करें, चाहिए। आप चुप करें, मैं भी मैं नहीं भी चुप बोलूंगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, आपसे जब हम बात करते हैं ना थोड़ा सा अमन हो जाता है यहाँ पर, तो चलिए। आप ये बताएं कि बसंत के बारे में आपका क्या परसेप्शन है? बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी इसके अगेंस्ट और बोल रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये एक कातिल त्योहार है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में लोग जो है ना खुश ना तो खुद होते हैं ना दूसरों को खुश होते हुए देखना चाहते हैं। दुनिया भर में आप देखें, स्पेन में और मैक्सिको में बुल फाइटिंग का त्यौहार होता है और बड़ा खूंखार त्यौहार बिल्कुल होता ऐसा ही है। है। और वो चूंकि नेशनल एक त्यौहार है, वो बड़ी उसमें प्रोटेक्शन करते हैं और वो पूरी दुनिया जो है वो जाती है, इकोनॉमी वहां पे आती है। पाकिस्तान में ये बसंत बड़ा अच्छा त्यौहार था। इसके कोई जरूरी है कि यार हमने सारी फाड़ना है? कुछ बात यह है कि जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई जो हैं, इतने काबिल एहतराम भाई हैं, इन पे इतने लोगों ने अपना मुस्तकबिल इनके सुपुर्द किया हुआ है, तो ये मतलब अगर मेरा ख्याल है ना लड़ते तो शायद लोगों को कुछ ज्यादा बात समझ आ जाती, लेकिन कोई नहीं, रौला डालना भी कोई बुरी बात नहीं, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये बसंत का त्यौहार होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को खुश होना सीखना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को स्पेन से सीखना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को मैक्सिको से सीखना चाहिए। अब तो मैक्सिको वालों ने नए रूल्स निकाले हैं कि बुल फाइटिंग अगर होगी तो उसमें जो वो बुल है वहां तो उसको भी नहीं मारा जाएगा, उसकी भी एक प्रोटेक्शन का तरीका उन्होंने निकाला है। तो ये कोई बड़ा ये तो बड़ा मासूम सा मामला है जिसको बड़ा इन्होंने कर दिया है, यानी लेकिन कितने लोग आते थे, कितनी पार्टीज लाहौर में होती थी, ये कितना बड़ा आपकी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन थी। ये तो बहुत बड़ा हुस्न है लाहौर का, ये बहुत बड़ा लाहौर का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था और त्यौहार था। इसको होना चाहिए, लेकिन जाहिर है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इससे कंट्रोवर्सीज हों, इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। कोई भी पार्टी जो है पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। अब ये एक मौसमी त्यौहार है, हमारे इस धरती का ये त्यौहार है और इसको बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसमें फिर अब जाहिर है कि इतना कुछ इसमें खराब हो चुका है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। उसको दुरुस्त करके तो इसको लोगों को एक सेलिब्रेट की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब फर्ज करें कि होता ये है कि आप अगर कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, ये डबल सवारी ना करें, भाई ये इस तरह से कभी नहीं होता, इस चीज़ें गड़बड़ भी होती। कितने लोग हैं जो अपने पहाड़ चढ़ते हैं, कोपेमाई करते हैं, उसमें मारे भी जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाती है। ये नहीं होता कि उसको खत्म कर दिया जाए। अगर फर्ज करें कि आप रिस्क की बात करें तो फिर तो पाकिस्तान में कोई खेल भी नहीं हो सकता, दुनिया में कोई खेल नहीं हो सकता। सर, जितने नोटिसेस आ गए और स्पेशली जो तस्वीरों वाला मामला सामने आया है कि तस्वीरें नहीं लगानी और ये सब चीजें, इस पे क्या कहेंगे? बात यह है कि देखें, ये तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहां बैठी है, वो क्यों चाहेगी कि दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको माइलेज मिले, और वो जो गवर्नमेंट जो अपोजिशन में बैठे हैं वो चाहेंगे कि हर मकसद को, हर चीज को उसके लिए इस्तेमाल करें। ये तो हुस्न है पॉलिटिक्स का। नहीं, वो आपको कुछ क्या शोर लगता है मचे- कि ये हुकूमत को कोई खौफ है? हुकूमत को जाहिर है कि वो हुकूमत नहीं चाहेगी कि भाई अब यानी ये मौका मिले। तो मेरा अपना ख्याल है कि पीटीआई के दोस्तों को भी, वो भी इसको नॉन पॉलिटिकल बना के देख खेल को खेल खेल को खेल रहे हैं, ना लेने क्रेडिट इसको
یا میں ان کو بھی کریڈٹ نہ لینے دیں کہ آپ نواز شریف کی تصویریں بھی نہ لگائیں نا, شہباز شریف کی تصویریں بھی نہ لگائیں, تو اس کو کچھ چیزیں کھیل تک رہنی چاہیے, یہ کھیل لینا چاہیے, یہ کھیل کے طور پہ رہنا چاہیے. اچھا طارق بھائی اب سوال کر لوں آپ سے, بسنت کا سوال کرنا اجازت؟ نہیں, یہ اگر کہیں کہ میری دفعہ نہیں بولنا ہے تو میں آپ نے صرف یہ ڈرتے ڈرتے سوال کرتے نہیں, اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بولوں گا, سوال کریں. میں یہی گل تن سمجھانی آپ بسنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں, بسنت جس طرح انہوں نے کہا, ہم خود بچپن میں اسی کے ساتھ پلے بڑے ہیں, ہماری تو انگلیوں سے خون بھی گرتا آتا تھا, تو ہم, لیکن بائی دی پیسج آف ٹائم یہ کیمیکل کی ڈوریں اور دوسرے گردن کاٹنے والے سلسلے اگر شروع ہوئے, تو ایک انسان کی جان بھی جو ہے اگر چلی جائے کسی بھی تہوار کے دوران, تو میرا خیال ہے کہ میں اس چیز کو جتنا بھی انجوائے کرتا ہوں, میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. ہاں ابھی کرتے ہیں, انہوں نے میئرز لیے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کس پہ یہ ڈالتے ہیں لائبلٹی, کہ یہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی پہ ڈالتے ہیں, کس طرح کی ڈالتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ تہوار ہے تو یہ کھلے دل سے منایا جائے. یہ جو مینگنے ڈالنی کہ جی یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, فوٹو نہیں لگانی, سیاست آ جاتی نا تھوڑی سی. نہیں, کیا قائد اعظم کی تصویر لگانا انہوں نے منع کر دی ہے, پاکستان کا جھنڈا لگانا منع کر دیا. ایک بندہ محب وطن ہے, اس نے کہنا پاکستان کے جھنڈے کی تصویریں اڑتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے کہ نہیں, انہوں نے آ کے پابندی لگائی. قائد اعظم, دیکھیں میری بات, قائد اعظم کی تصویر اڑتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جب نواز شریف اپوزیشن میں تھے نا, بے نظیر میچ دیکھ رہی تھی قذافی اسٹیڈیم میں, تو نواز شریف کی تصویر والی پتنگ آ کے وہاں پہ گری, جان بوجھ کے گرائی گئی, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ لبرل ہونا چاہیے. اگر یہ سمجھتے کہ خان کی پاپولیرٹی بہت ہے, گڈے بہت زیادہ اڑ جائیں گے, تو نہ مناؤ بھائی, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ تصویروں پہ پابندی, پاکستان کے جھنڈوں پہ پابندی, قائد اعظم پہ پابندی, عمران خان پہ پابندی, اور ریلیجس تہوار اس کو بنا دیا کہ اس پہ ریلیجس. کہاں ریلیجس آئے, ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا, بچپن سے آج تک ہم مناتے رہے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ریلیجس تہوار ہے, انہوں نے اس کو بھی ریلیجس تہوار بنا دیا. چلیے ٹھیک ہے, گل صاحب آپ بتائیں, طارق گل صاحب آپ یہ بتائیں کہ جہاں تصویروں کی بات آ رہی ہے, تصویریں تو ہماری جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جگہ جگہ پہ لگی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ, کہیں بھی کوئی بھی شاید ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ان کی پیسٹ نہیں ہوئی تصویریں. اس سے کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تصویر کو اگر انہوں نے کہا جی روک دی گئی ہے, تو دیکھیں یہ وہ بانی ہے, پاکستان کے لیڈر ہیں, تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرچم کی بھی بے حرمتی نہ ہو اور قائد اعظم کی تصویر کی بھی بے حرمتی نہ ہو. اگر ہم لگاتے ہیں, وہ پتنگ جو ہے وہ زمین پہ گرتی ہے, بچے پکڑتے ہیں, اس کے اوپر سے گزرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ ہماری پارٹی کا ویژن یہ ہے کہ جب پرچم جب سڑک پہ گرے گی پتنگ, تو اس کے اوپر بچے گھلیں گے, پھر گندگی آئے گی, تو پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی ہوگی. ہم نے یہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ اس طرح کے ہمارے بڑے لیڈرز جن کا نام ہے, ان کی تصویریں, اور خاص کر پاکستان کے پرچم کی تصویر وہ پتنگ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, کچھ لوگوں نے میرے پہ کل بھی کوسچن کیا میڈیا کے لوگوں نے کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ چاچا صاحب جو ہیں وہ پابندی لگاتے ہیں اور بیٹی آتی ہے تو وہ پابندی اٹھا لیتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, ہمارے جو شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے اس وقت پابندی لگائی تھی جس وقت وہ گردنیں کاٹی جا رہی تھیں, جس وقت ماؤں کے آنسو جو ہے نا وہ عام ہو گئے تھے, کسی کی ادھر گردن کسی کی ادھر, لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی تھی, تو یہ پابندی لگانا ضروری تھی. آج جو بسنت منانے جا رہے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ اتنے سال کی عمر سے کم بچے اڑائیں گے اور ان کے باپ کو سزا ملے گی. اب وہ باپ اگر سمجھدار ہوگا تو اپنے بچے کو روکے گا. پہلے وہ ایک ایسی خطرناک قسم کے کیمیکل والی ڈور آئی تھی اور اس نے بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا تھا انسانی جانوں کا. اب اس وقت پابندی لگ گئی. اب ہم نے پابندی یہ لگائی ہے کہ وہ کیمیکل والی کوئی ڈور جو بناتا ہوا پکڑا گیا, کوئی اڑاتا ہوا پکڑا گیا, کوئی کسی کے پاس سامان پکڑا گیا, تو اس کو یہ سزا ہوگی. تو لوگ جو ہے نا وہ باشعور ہیں, پاکستانی عوام, پنجاب کی عوام باشعور ہے, وہ سمجھ چکی ہے. اور آج
انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن آپ انجوائے کریں. دیکھیں انہوں نے حکومت پنجاب نے یہ بڑا اچھا یعنی کہ سسٹم بنایا کہ آپ کی گاڑیاں جو ہیں بسز جو ہیں وہ فری ہوں گی آپ کے, تاکہ لوگوں کا سفر جو ہے نا بسنت کو, یعنی بسنت منانے کے لیے فل انہوں نے آزادی دی ہے, فریڈم دی ہے, اس لیے دی ہے کہ لوگ انجوائے کریں. یہ تو ایک موسم کی تبدیلی کا انجوائے ہے کہ آج یہ موسم کل آنے والا ہے, تو اس کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں. جی راؤ صاحب, آپ کیونکہ وقت بہت محدود رہ گیا ہے, میں آپ کی بات کو یہیں پہ روکتے ہوئے جی مجھے یہ بتائیں کہ اس کو خونی تہوار بنایا کس نے؟ ہم لوگ. بہت اچھا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے. دوسری بات طارق گل صاحب کی میں ریکارڈ کی درستی کے لیے کہ یہ 2004 میں پابندی لگی تھی, اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں تھی, اس وقت کاف لیگ کی حکومت تھی جب یہ پابندی لگی تھی. ٹھیک ہو گیا. جاری انہوں نے رکھا تھا, جاری رکھنا علیحدہ بات ہے, پابندی جہاں اس میں لگی اس کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ تہوار کو تہوار رہنا چاہیے. یہ ایک ایسا تہوار تھا جس میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا. بالکل پاکستان میں جو ہے یہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی تھی, اکنامکل ایکٹیویٹی. ہم نے اس کو اس خونی جو ہے نا یہ تہوار بنا کے ہم نے اس ایکٹیویٹی کو ختم کیا. اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس کی مخالفت غلط کر رہے ہیں. مخالفت نہیں ہونی چاہیے بلکہ تربیت ہونی چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو خونی نہیں بنانا, ہم نے دھاتی تار استعمال نہیں کرنی, ہم نے تندی استعمال نہیں کرنی, ہم نے فلاں چیز استعمال نہیں کرنی. یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں نا. میں دیکھیں جیسے ابھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہم خود کو گڈی اڑاتے رہے, میں نے بھی اڑائی ہے, ہم بھی اڑاتے رہے. اب اگر میرا بچہ وہاں پہ تندی کے ساتھ وہ اڑائے تو میں اس کو خاموشی سے دیکھ رہا ہوں, اس کا مطلب بچہ مجرم نہیں ہے, میں مجرم ہوں. سب سے پہلے مجھے اپنی تربیت کرنی چاہیے اور اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے. اگر ہم لوگوں نے اس چیز کو اوپر جو ہے اپنی اس تربیت کے اوپر اور اس چیز پر نظر رکھی تو یہ تہوار ایسا تہوار ہے کہ پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں اس تہوار کو منانے آتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں کسی بھی ہوٹل میں آپ کو کوئی بکنگ نہیں مل رہی. تمام ہوٹل بک ہو چکے ہیں, چھتیں تک بک ہو چکی ہیں. ایک چھت کے بارے میں نے سنا کہ 1 کروڑ روپے کی بھی یعنی کہ وہاں پہ بک ہوئی ہے. اب بچے 20-25 لاکھ روپے میں چھت بک ہو رہی ہے بسنت منانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ منانا چاہتے ہیں, لیکن اس کو خونی بنانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے اپنی ایجوکیشن کریں, اپنے ایجوکیٹ کریں اپنے آپ. تھینک یو ویری مچ. ابھی تو میں نے بھی اڑانی ہے لیکن 804 لکھ کے اڑانی ہے. میں کہتا ہوں اس کے لیے جو سزا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے, نوٹیفکیشن اس کے اوپر بھی آ جائے گا. میرا خیال آپ یہ کر لیں, کم از کم یہ کام تو کر لیں, یہ بطور پنجابی کر لیں, اس کو بطور پولیٹیکل ورکر نہ. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہر تہوار کو تہوار کی طرح منایا جائے تو شاید ہم لوگ ہر سال بسنت اسی طرح انجوائے کر سکیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ.